اللہ الرحمن الرحیم. ڈائس پر موجود مہمانان گرامی، جناب ظفر محمود صاحب، پروفیسر اسلم پرویز صاحب، پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب، میرے بھائی ڈاکٹر شارق عقیل، محترمہ بینیش صاحبہ، اور ان ایبسینشیا ہماری شیخۃ الجامعہ محترمہ پروفیسر نعیمہ خاتون صاحبہ ہمارے بیچ کافی دیر موجود رہیں، بہت وقت دیا. It is indeed very encouraging to see the AMU Vice Chancellor giving so much support and patronage to the message of the Quran, to the Quran Center, as well as this Quran conference. میں اپنی بات کی شروعات فہم قرآن کی دعا سے کرنا چاہوں گی، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. خواتین و حضرات، آج کی اس کانفرنس میں جو دو مقررین حضرات موجود تھے اور ان کا جو خطاب ہم نے سنا، وہ اس بات کی دوبارہ نشاندہی کرتا ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، وہ سب کے لیے ہیں، مکمل مساوات کے ساتھ ہیں اور بلا کسی تفریق کے ساتھ ہیں. شارق بھائی، شاید 4 منٹ میں نہ اپنی بات ختم کر سکوں، معذرت چاہوں گی. ایک چھوٹا سا آئی ووڈ لائک ٹو شیئر این اینیکڈوٹ. ایک انٹرویو دیکھا میں نے، ایک برٹش نیو مسلم، نو مسلم جو ہوتے ہیں، نیولی ریورٹڈ، وہ کسی انگلستان کی بڑی جامعہ سے فارغ تھا. اس سے پوچھا گیا وائی اسلام. اس نے جواب میں کہا کہ میں نے بہت علم حاصل کیا، ماڈرن ایجوکیشن، لیکن زندگی جینے کا جو اسلوب مجھے اس دین سے ملتا ہے، اور یہ کہ یہ دین مجھے ہر چیز کے بارے میں ایک ہدایت دیتا ہے، ہر ایک قدم کے بارے میں ایک ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کسی اور کنہیں اور علوم سے کبھی نہیں حاصل ہو سکا تھا. یہاں تک کہ دس ریلیجن even instructs its followers about whether they should place their left foot in the washroom or they should place their right foot in the washroom. تو ہوتا یہ کہ if I place my left foot and suddenly I have a stroke, I will die in the washroom, and if it's vice versa, I will die outside the washroom. مطلب اس طرح کی بات. تو آج کے یہ جو دونوں خطبے رہے، ہم سب بہت خوش قسمت ہیں، ہم اس کے عینی شاہد رہیں گے، بہت یادگار یہ دونوں خطبے. اور ذرا بھی یہ جو نشستیں ہیں لوگوں سے بھری ہوئی، شائقین سے بھری ہوئی میں کہوں گی، ان میں کہیں پہ بھی کہیں کوئی عدم دلچسپی کے رجحانات نہیں دیکھنے کو ملے. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو دلی مبارکباد کہ یہاں پر ایک KA نظامی سینٹر فار قرآن اسٹڈیز ہوتا ہے. وہ کہ جیسا پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں شعبہ دینیات کی بھی 2 شعبے موجود ہیں، اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ضرورت قرآن سینٹر کی تھی، کیونکہ جیسا قدوائی صاحب نے عرض کیا، we have to reinterpret the message of the Holy Quran in the light of the new knowledge created, disseminated and collated, and we have to renew and redefine the message of the Quran for humanity for all times to come. And this is our time, so this is our responsibility. کل میری شرکت امروہہ میں مسلم کمیٹی کی ایک ویمنس کانفرنس میں ہوئی تھی. مجھ سے وہاں کہا گیا تھا کہ میں تعلیم اور تربیت کی اہمیت پہ روشنی ڈالوں. میں نے وہاں ایک بات یہ کہی تھی کہ تعلیم بغیر تربیت کے ویسی ہی ہے جیسے ایک جاہل کے ہاتھ میں بندوق، جسے یہ نہ پتا ہو کہ وہ اسے اپنے اوپر چلائے گا یا کسی دوسروں کے اوپر. کیونکہ تعلیم ایک ڈاکٹر بنا سکتی ہے، ایک انجینئر بنا سکتی ہے، ایک IAS آفیسر بنا سکتی ہے، لیکن بغیر تربیت کے وہ ڈاکٹر کڈنی چرا سکتا ہے، وہ انجینئر گرنے والے پل بنا سکتا ہے، اور وہ IAS آفیسر سینکڑوں کروڑ روپے پبلک منی کرپشن کے تحت اکٹھا کر سکتا ہے. دونوں حضرات جناب ظفر محمود صاحب اور پروفیسر اسلم پرویز صاحب کی تقریروں سے and the meticulously prepared presentations that they made here، مدلل بھی تھی یہ تقریریں، پرمغز بھی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو جذبہ حرارت ہم نے یہاں دیکھا،
ان کے جذبوں میں جو حرارت دیکھی شاید وہ سب تک پہنچی. I wish that it rubs off on everyone. The Quran Center, I'm very humbly expressing my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala that I have had the opportunity to serve my tiny bit, جو ایک چھوٹا سا قدم میں جسے اپنا مقصد حیات مانتی ہوں. ہم یہاں پہ جس طرح ہیومن رائٹس اینڈ دا ہولی قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں, علم و تعلم کا اہتمام ہے, ہم جس طرح سے یہاں پہ ویمنس رائٹس اینڈ دا ہولی قرآن پہ اہتمام کرتے ہیں, اسی طرح جو ایک خدمت ہے ایکولوجیکل کنزرویشن ان دا پرسپیکٹو آف قرآنک ایتھکس, اس پر کچھ کوششیں کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. ہم نے 5 پلرز آف ایکو اسلام یہاں پہ بنائے ہیں. توحید اینڈ انٹر کنیکٹڈنس ان نیچر, میزان اینڈ بیلنس ان نیچر, بولیے آپ لوگ, خلیفہ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, اینڈ فائنلی اسراف فار گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج اینڈ پولوشن. چھوٹی سی ایک قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے, کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. میرا خیال ہے کوئی بھی جو ماحولیاتی بحران کے مسائل ہیں آج کی تاریخ میں, بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن, کلائمیٹ, انرجی, اگر ایک یہ تعلیم قرآن کی سب میں رائج ہو جائے اور وہ ان کے اعمال میں شامل ہو جائے, تو اس طرح کی ساری انوائرمنٹل کرائسس کے جو ایشوز ہیں وی کین سرٹنلی ایڈریس دیم. ظفر محمود صاحب نے اقبالیات سے آراستہ جو خطبہ پیش کیا یقیناً بہت ہی موزوں رہا, اور علامہ اقبال کا یہ شعر بھی ہے. تو اس طرح کی ساری انوائرمنٹل کرائسس کے جو ایشوز ہیں وی کین سرٹنلی ایڈریس دیم. ظفر محمود صاحب نے اقبالیات سے آراستہ جو خطبہ پیش کیا یقیناً بہت ہی موزوں رہا, اور علامہ اقبال کا یہ شعر بھی ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو اس طرح کی تعلیم کا ہم وہاں اہتمام کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے جس طرح سے اب نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کا یہ دور ہے, اور ہم اپنے تعلیمی نظام میں بہت سے پیراڈائم چینجز دیکھ رہے ہیں. اس میں سے ایک ہے ملٹی ڈسپلنری اینڈ ہولسٹک ایجوکیشن, اور اس سینٹر میں جو ملٹی ڈسپلنری تعلیم کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اس سینٹر میں جو اب اس سال سے الحمدللہ ملٹی ڈسپلنری ریسرچ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ سب کی دعا اس میں شامل ہو کہ ہمیں اس میں کامیابی ملے اور سینٹر اپنے اغراض مقاصد کو پا سکے. مجھے زیادہ نہ بولنے کا حکم میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شارق عقیل نے دیا ہے, اس لیے بالآخر میں جناب عدیل اختر صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے, جستا کس طرح سے انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں اپنی کاوشیں وہ کرتے رہے, میں اس کی شاہد ہوں. اس واٹس ایپ گروپ پہ میں ہوں جس پہ سب سے یہ کہا جاتا تھا کہ بارشیں بہت تیز ہو رہی ہے اور سب لوگ دعا کریں کہ ہمارا پروگرام کامیاب رہے, اور اب ہم سب ہال جانا تھا, آج نہیں جا پائیں گے, کل جائیں گے. تو ود اے لاٹ آف کیئر ٹو اٹینشن اینڈ ڈیٹیل this program has been organized. We can see how successful this has been. I wish that it be memorable for everyone. I congratulate the organizers and I request you all for dua as well as your amal for doing the best in the service of the Quran. اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت لوں گی کہ ہم سب وہ دن یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جس کا ذکر ظفر صاحب نے کیا, اس دن جب جائیں تو ہم سب ایک قلب سلیم ہوں. اور یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے, اس کا جو بھی مقصد حیات قرآن کی نگاہ میں ہے, اس میں کم سے کم ہم پہ یہ الزام نہ ہو کہ ہم کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کیا. ایک دفعہ پھر ظفر محمود صاحب اور جناب اسلم پرویز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری کچھ اسٹوڈنٹس نے اسلم پرویز صاحب پہ پیپرز لکھے ہیں, ان کی خدمات پہ بی اے میں ان کو ہم نے ٹاپکس دیے تھے, along with Richard Foles and along with فضلون خالد. ہم نے محترم اسلم پرویز صاحب کے کام کو بھی شو کیس کیا ہے. I'm sure after this program they will have an opportunity to interact. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.